اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آل محمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ جتنے مومن مومنات مالک تیری اس عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ہاتھ بلند کر بیٹا مانگنے کے دل رات ہے، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ دیے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہر بندہ آمین ضرور کہے۔ جس بندے کی دل کی یہ خواہش ہے جو میں دعا کرنے لگا ہوں، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ درود پڑھے تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہان والو تمہیں بتاؤں کہاں تبرہ ضرور کرنا۔ بڑی مہربانی۔ ہاں یہ جو پیچھے بیٹا تشریف فرما ہو، اگر آ جاؤ قریب تو مہربانی، بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے آپ کے چہرے دیکھ کر۔ جناب طارق نوح خان، مالک عظیم نوح خان، مالک درجات بلند فرمائے، قریب آ جاؤ بیٹا، آپ بھی سارے اٹھو، شاباش، آ جائیں، ممبر کے قریب بیٹھا کرو یار، ممبر سے دور نہ بیٹھا، آ جاؤ بیٹا، تو بھی آؤ، سارے آؤ، سارے درود پڑھیں گے۔ جہان والو تمہیں بتاؤں، شاہ جی اجاز شاہ جی، جہان والو تمہیں بتاؤں کہاں تبرہ ضرور کرنا۔ پھر سنو، جہان والو تمہیں بتاؤں کہاں تبرہ ضرور کرنا، جہان والو تمہیں بتاؤں کہاں تبرہ ضرور کرنا، جہاں پہ دشمن بطول میں ہو وہاں تبرہ ضرور کرنا۔ بیٹا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھنا، سارے بولو ہے نبی، کیا کہنے یار آپ کے۔ جہان والو تمہیں بتاؤں، بہت شکریہ بھائی، کہاں تبرہ ضرور کرنا، جہاں پہ دشمن بطول کے ہو وہاں تبرہ ضرور کرنا، اور رسول ذاتی کے قاتلوں کا جہاں کہیں نام سنتے جانا، رسول ذاتی کے قاتلوں کا جہاں کہیں نام سنتے جانا، نہ دیر کرنا، لبوں پہ فوراً روا تبرہ ضرور کرنا۔ سارے بولو ہے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا چلو اتنا خوبصورت آپ بولے ہو، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ جتنے جوان تشریف فرما ہو، ڈاکٹر تاثیر کا یہ کلپ بنا کے پوری کائنات میں وائرل کر دو۔ ڈاکٹر تاثیر بس سے ممبر کہہ رہا ہے، ہر بندے تک میری یہ بات پہنچا دینا، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں بنایا جائے۔ تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں بتایا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔
سچا کلام صادق کا. بہت شکریہ. موضوع پڑھنے کو دل ہے. یہ تو دور بھائی بس آپ کے جوش بلا کو تھوڑا سا محمیز کرنے کے لیے. 1000 سچ سے ہے سچا کلام صادق کا. پھر سنو. 1000 سچ سے ہے سچا کلام صادق کا. میں ذکر کرتا رہوں صبح و شام صادق کا. میں ذکر کرتا رہوں صبح و شام صادق کا. اور کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں. کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں. مجھے کھلایا ہے ماں نے طعام صادق کا. کسی بھی جھوٹ کو آخر میں کس طرح مانوں. مجھے کھلایا ہے ماں نے طعام صادق کا. اور ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام صحیح. ابو حنیفہ بڑا معتبر سا نام صحیح. ابو حنیفہ. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جب منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے, رائٹر نے لکھا ہے کم از کم ان کے طلباء کی تعداد 2000 ہوتی تھی. کم از کم 2000. زیادہ کی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا. پتہ نہیں جن بھی پڑھنے آتے تھے, فرشتے بھی پڑھنے نہیں آتے. میرے مولا کا یوں منبر لگا ہوتا تھا. بہت سے طلباء, یہ فزکس دان, کیمسٹری دان, ریاضی دان, ارسطو, یہ جتنے بھی ابن الحسن, البیرونی, جتنے بھی فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, ریاضی, علم فلکیات, علم نجوم, جتنے بھی علوم ہیں, ان کے سب ماہرین مولا کے سامنے یوں زانوئے تلویز تہبند کر کے بیٹھا کرتے تھے. ان میں سے یہ بھی تھا ابو حنیفہ کو معتبر سا نام صحیح. یہ کون ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کے ایک امام ہے. ابو حنیفہ کو معتبر سا نام صحیح. امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا. امام ہوگا مگر ہے غلام صادق کا. بہت شکریہ. 17 ربیع الاول 83 ہجری 702 ہجری. بہت شکریہ بابا جی, خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 702 عیسوی مدینے کا شہر, امام محمد باقر علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام محمد باقر علیہ السلام کی مقدس ترین حویلی میں بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی مقدس ترین گود میں وہ امام نازل ہوا. سخی صاحب, وہ امام نازل ہوا, وہ امام نازل ہوا. علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھانے والا وہ امام نازل ہوا جسے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. امام جعفر الصادق علیہ السلام. یہ موضوعات کم پڑے جاتے ہیں, اس میں داد بھی کم ملتی ہے. میں ابھی ولایت والی 4 رباعیاں پڑھوں, ہر بندے کا ہاتھ یوں فضا میں بلند ہوگا, ہر بندے کی ایڑی زمین پہ نہیں لگے گی. لیکن یہ موضوع ایسے ہے, کم پڑے جاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر تاثیر کا خاصہ ہے کہ میں یہ موضوع ضرور پڑھا کرتا ہوں. جعفر الصادق علیہ السلام. جعفر کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں 2 مطلب ملتے ہیں. جعفر نام ہے, جعفر نہیں, فے کے اوپر ظاہر ہے. جعفر علیہ السلام. جعفر کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں دودھ کی اس نہر کو جعفر کہتے ہیں جس سے کائنات کے رسول اکیلے دودھ پیئیں گے. بولو یار, ہاتھ بلند کیا کرو تھوڑا تھوڑا سا, بیٹا ہاتھ بلند کر کے دعوت دعا دیا کرو. جنت میں دودھ کی اس نہر کو جعفر کہتے ہیں جس سے اکیلے کائنات کے رسول دودھ نوش فرمائیں گے. دوسرا معنی, جعفر جنت کی اس نہر کو کہتے ہیں جس میں دودھ, شہد یا پانی نہیں بلکہ علم بہتا ہو. جعفر کم بندے بول رہے ہو. سگی صاحب بھی کہہ رہے تھے سارے بلند آواز سے درود پڑھے, لیکن درود بھی کم بندے پڑھتے. سگی صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کا, میں روایت کی مولا کی
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہوگا، اس بازار میں صورتیں بکتی ہیں، چہرے بکتے ہیں، صورتیں بکتی ہیں، جس کی مرضی چاہے جس بندے کی صورت اختیار کر لے، خرید لے۔ سبھی سب صورتیں بکتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صورتیں بکتی ہیں، صورتیں فروخت ہوتی ہیں۔ درمیان میں صرف بندہ ہوا اٹھا، اس نے کہا مولا وہ جو صورتیں ہوگی جس کی چاہے کی صورت خرید لے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کوئی بندہ کہتا نہیں یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، کاش اس کا چہرہ میرے چہرے پہ آ جاتا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کے نین نقش زیادہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کائنات کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں بکتی ہیں، ایک بندے نے کہا قیمت کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا اس کی قیمت الصمد الصلاۃ علی محمد و آل محمد، اس کی قیمت صرف ہم آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ مولا یوں تشریف فرما، کم از کم 2000 بندہ شاگرد مولا کے ممبر پہ مولا تشریف فرما۔ ایک دہریہ آیا، ابو شاکر بیسانی اس کا نام، دہریہ آیا۔ دہریہ کون ہوتا ہے؟ دہریہ وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ دو مادوں سے بنی ہے، مادہ کروٹ لیتا ہے کوئی شے خلق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے، ہاں یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے کوئی اللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے اور اس نے خود بخود فنا ہو جانا ہے۔ یہ دہریہ مولا کی مجلس میں روز بیٹھتا تھا۔ ایک دن یہ اٹھا مولا کی مجلس سے گیا، اس نے گھوڑے کی ایک لید لی اور ایک پیشاب کیا، اس کو ایک شیشی میں بند کیا، بند کر کے اسے ایئر ٹائٹ کر کے کسی گندگی میں اسے دھوپ میں دفنا دیا۔ چند دن کے بعد وہ بوتل اس نے نکالی، نکال کے اس نے دیکھا اس میں سے کیڑے پیدا ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے سے۔ وہ بوتل اٹھا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ گیا، اس آ کے کہنے مولا انی خلقت ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، توجہ بھائی، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی، یوں سامنے ہو گئے بیٹھے، کہنے لگے کیا کہا؟ کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ مولا نے کہا مہلت دینا ہمارے گھرانے کا پرانا شیوا ہے، مہلت دینا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مہلت دینا ہمارے گھرانے کا پرانا شیوا ہے، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، پھر سوچ کے بتا کیا کہا؟ اس نے کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ مولا نے کہا اگر تو خالق ہے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ مولا یہ کہیں گے کہ یہ تو دو مادوں سے بنے ہیں، تو پھر میں بھی کہوں گا کہ ہمارا نظریہ بھی تو یہی ہے کہ یہ کائنات دو مادوں سے مل کے بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ سامنے ممبر پہ بیٹھا کون ہے، علی کا علی بیٹا، محمد کا محمد بیٹا، سامنے تشریف فرما۔ اس نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی خلقت ان کا خالق میں ہوں۔ مولا نے کہا اچھا اگر تو خالق ہے تو پھر سوال کا حق تو ہم بھی رکھتے ہیں نا، سوال تو حق تو ہم بھی رکھتے ہیں نا، میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا کرے سوال۔ مولا نے کہا تو بتا اگر تو ان کا خالق ہے نا، توجہ بھی، ہر بندے کا ہاتھ یوں ضرور بلند ہوگا تاکہ تاثیر آل محمد کے کرم کو آواز دے رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مولا نے کہا اگر تو ان کا خالق ہے تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے، بتا ان میں نار کتنے ہیں، بتا ان میں مادہ کتنے ہیں۔ بہت شکریہ بیٹا، میرا ناظرین کہا بتا ان میں نار کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنی ہے، اور ان میں جو مادہ ہیں ان میں حاملائیں کتنی ہیں، اور ان میں بتا ان کیڑوں نے کب مرنا ہے، کس کو کس طرح موت آنی ہے۔ ہکا پکا ششتر منہ کھلے کا کھلا
اس نے کہا مولا کوئی ہے ایسا بندہ جو ان کی تعداد بھی جانتا ہو، ان کے نام و مادہ کو بھی جانتا ہو؟ مولا نے اپنے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا، کہا ہاں میں امام جعفر صادق بتا سکتا ہوں ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں نام کتنے ہیں، ان میں مادائیں کتنی ہیں۔ مولا نے کہا اس نے کہا اچھا مولا آپ بتا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں، ان میں نر کتنے ہیں، مادائیں کتنی ہیں، کس کیڑے نے کب مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود جب میں اللہ نہیں تو اللہ کیسے؟ آئے ہے جب میں اللہ نہیں، جب میں اللہ نہیں تو اللہ کیسے؟ شاید کسی کو کتاب کی ضرورت پڑ جائے، کتاب کا نام ہے التوحید، جناب شیخ صدوق، اسی میں سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ کمال ہے، یہ بھی میں چھوڑ دیتا، مجلس میری ہو گئی تھی۔ یہ روزانہ نا یوں خاموشی سے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ اچھا کسی بندے کا جھوٹا مذہب بھی ہو نا، اس کے بھی پیروکار ہو جاتے ہیں، دو چار اس کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں، اس کے بھی ماننے والے کچھ تھے۔ یہ ابو شاکر کی ثانی ہے، یہ جب باہر نکلا اس کے حوالیوں نے سے گھیر لی، ضرور پڑھیے یہ توجہ آپ کو سے بکھر جاتی ہے، ذاکر کا وان ہو جاتا ہے جب آپ اس یہ جب باہر نکلا اس کے حوالی بھی اس کے ساتھ، اس کے حوالی کہنے لگے تو ہمیں کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، تو اس کی بات مان رہا ہے جو کہتا ہے اللہ ہے، تو اس کی بات مان رہا ہے۔ اس نے نا یوں ایک نظر ایسے دیکھ پھر یوں دیکھا، شاید کوئی کم ظرف دیکھ نہ رہا ہو۔ ہائے اس نے جو جملہ کہا نا وہ کھا گیا ڈاکٹر قاسم کو۔ اس نے کہا کہ چاہے تم مجھے مانو یا نہ مانو، چاہے تم مجھے مانو یا نہ مانو، بات اتنی خوبصورت بات کہی ہے اس دہلیے نے، اس نے کہا چاہے تم مجھے مانو یا نہ مانو، میرے نظریے کو مانو یا نہ مانو، مگر یہ جو منبر پہ بیٹھا ہے نا یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ آج کا جاہل کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں، وہ دہلیہ کہہ رہا ہے یہ ہم جیسے نہیں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے یہ سفر فقدی ہوا، بس دو چار منٹ۔ سخی صاحب مسلسل گناہ ہو رہا ہے مجھ سے اور آپ سے بھی، میں نہیں چاہ رہا ہوں مصیبت آئندہ بھی ہو۔ ہاں مصائب میں نہیں پڑھ رہا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلو بعد میں آنے والا تھا کہ مصائب پڑھ لیں، لیکن تھوڑا سا ایک دو منٹ حاضر۔ 27 رجب حسین کی ولید کے دربار کی طرف روانگی۔ حسین نے اپنے 18 بھائیوں کو ساتھ لیا، ولید کے دربار کی طرف چلے۔ دربار کے باہر شاگرد رکے اور امام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا، ولید کہیں یہ نہ سمجھے حسین جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ اگر حالات خراب ہو گئے میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، اور یہ دروازہ کوئی خیبر سے بڑا دروازہ نہیں اور تم سب علی ہو۔ ہائے ہائے، یہ دروازہ کوئی خیبر سے بڑا دروازہ نہیں، تم سب علی ہو، پھر اندر آ جانا۔ امام حسین نے کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ پھر کہا میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا، مولا اکیلے چلے۔ 5ویں قدم پہ مولا کو محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، یا بی بی سکینہ کا ماشی، عالیہ کا بندہ، حسین کی فوج کا سپہ سالار۔ ماتم ضرور کیا کرو، یہی امام فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام، جس مومن کی آنکھ پہ ایک آنسو آ جائے نا، یوں رخسار پہ ایک آنسو آ جائے، میں امام جعفر صادق کہتا ہوں اللہ اس چہرے پہ جہنم کی آگ نہیں ڈالے گا۔ ایک آنسو، ایک آنسو۔ کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ مولا کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے عباس مولا نے مڑ کے دیکھا، عباس کہا عباس میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ عباس نے دونوں ہاتھ باندھے، نظریں حسین کے قدموں پہ ٹکائیں،
ٹکا کے کہنے لگا مولا آپ کا رشتہ دار اکبر ہے، آپ کا رشتہ دار قاسم ہے، آپ کا رشتہ دار محمد ہے، کوئی آپ کا بیٹا، کوئی آپ کے بھائی کا بیٹا، کوئی آپ کی بہن کا بیٹا، میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی جو تھوڑی ہوں۔ حسین نے کہا سارا دربار جانتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، کھا گیا ڈاکٹر تاثیر کو۔ مولا نے کہا کتنے ماتم تشریف فرماؤ، ذرا ہاتھ بلند کرنا سارے، میں بحیثیت ذاکر آپ سب لوگوں کو حکمن کہہ رہا ہوں اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا۔ مولا نے کہا، مولا غازی عباس نے کہا مولا آپ مجھے ساتھ لے چلیں، دربار میں آپ تخت پہ بیٹھیے گا، میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا، آپ کی جوتی کو میں جھولی میں ڈالوں گا، پھر تو یہ سارا دربار جان لے گا نا میں آپ کا غلام ہوں، پھر تو یہ سارا دربار جان لے گا۔ کہا عباس تو نے بھی نہیں جانا۔ ہو گئے حالات خراب، نکل گیا حسین کے منہ سے اللہ اکبر، ابھی اکبر کی ریکھ ختم نہیں ہوا، جب دروازہ حسین کے قدموں پہ، ننگی تلوار عباس کے ہاتھ میں، آ کے کہنے لگے مولا مجھے ایک بار بتا دے کس نے تیرے قتل کا منصوبہ بنایا، کس نے تیرے قتل کا منصوبہ بنایا، مجھے ایک بار بتا دے، مجھے ایک بار بتا دے۔ حسین نے کہا عباس ڈرنا نہیں، عباس جنگ نہیں کرنی، عباس نانا نے کہا مدینہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں کرنی۔ عباس نے ہاتھ باندھے، باندھ کے کہنے لگے مولا مجھے ایک بار بتا دو کب لڑنا ہے، اور میں نے سنا ہے 3 دن تیرے نانا کا جنازہ مدینے میں پڑا رہا، مدینے کے لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے، میں نے سنا ہے میرے بابا کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے کمی مدینے کی گلیوں میں پھراتے رہے، تم لوگ لڑے نہیں، مولا مجھے ایک بار بتا دو، میں نے سنا ہے میری خالقہ بطول بی بی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا، آپ لوگ لڑے نہیں، میں نے دیکھا حسن کے جنازے پہ تیر لگے، آپ لوگ لڑے نہیں، مجھے ایک بار بتا دو کب لڑنا ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، ایک ہاتھ ہٹایا، ایک ہاتھ سے علی اکبر کو قریب بلایا، اکبر کے کان میں کچھ کہا، اکبر جانے لگے، عباس سامنے آ گئے، عباس